السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر، اور آپ سن رہے ہیں سائنس NBF 8th کلاس یونٹ نمبر 3۔ یونٹ نمبر 3 کے لیے بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا، تو دیر اس لیے ہو جاتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز اچھے طریقے سے تحقیق کر کے بناتے ہیں تو پھر تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس کا نام ہے ویریشنز، ہیریڈیٹی، سیل ڈویژن۔ اس میں سب سے پہلا ٹاپک ہے جینیٹکس۔ Since thousands of years, human understood that certain physical characteristics could be transmitted from one generation to another. صدیوں سے انسان یہ سمجھتا ہوا آ رہا ہے کہ جسمانی طور پر بہت سی خصوصیات ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ Traits such as eye color, skin color, height and hair texture are passed from parents to آف سپرنگس۔ ٹھیک ہے، یعنی اس بات سے مراد یہ ہے کہ آنکھوں کا رنگ، جلد، کلر، ہائٹ یعنی قد آپ کا چھوٹا یا بڑا، کہتے ہیں نا یہ خاندان، آپ نے یہ اکثر سنا ہوگا کہ کسی فیملی میں بچے سارے ایک جیسے ذہین ہوتے ہیں، بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ کسی فیملی میں لوگوں کی رائٹنگ بہت خوبصورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی فیملی میں لوگ بائی لک بہت خوبصورت ہوتے ہیں، کسی فیملی میں سب کے بال بہت چمکدار ہوتے ہیں، کسی فیملی میں عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی والی بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو نسل در نسل بچوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس میں ان کی پوری فیملی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خصوصیات اس پوری فیملی کے ہر بچے میں تقریباً موجود ہوتی ہیں۔ ایچ انڈیویجول ہیز سم فیچرز آئیڈینٹیکل ٹو پیرنٹس۔ ہر بچے میں کچھ خصوصیات اپنے والدین سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، گرینڈ پیرنٹس اپنے دادا دادی یا نانا نانی سے، اور سبلنگس اور اپنے بہن بھائیوں سے۔ یہ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اگر بہن بھائی یا ایک ہی خاندان کے افراد ایک دوسرے کو اگر بچھڑ جائیں، جانتے بھی نہ ہوں، جیسے کہ ہمیں پاکستان کے وقت بہت سے ایسے کیسز ہوئے تھے، تو بعد میں لوگ ایک دوسرے کو کس طرح پہچانتے ہیں؟ لوگ نا عادتوں اور خصوصیات کی وجہ سے، سٹائل اور انداز کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر چچا یا بعض خصوصیات چچا اور تایا سے ان کے بھتیجے بھتیجیوں میں منتقل ہو جاتی ہیں، یعنی وہ بالکل اپنے ان دادا، چچا یا تایا کی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، یا ان کے چہرہ، سٹائل، بات کرنے کا انداز سب ان سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ اکثر بچے پوتے اپنے دادا سے ملتے ہوتے ہیں، بالکل بعض بچے اپنے والد کی کاپی ہوتے ہیں، بیٹیاں اکثر اپنی والدہ یا والد کی بالکل ہو بہو کاپی ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو انہوں نے کچھ اپنی والدہ سے لی ہوتی ہیں اور کچھ والد سے لی ہوتی ہیں، جیسے مزاج کا ٹھنڈا گرم ہونا، ٹھیک ہے۔ کوئی بچے میتھ میں بہت ذہین ہوتے ہیں، کوئی سائنس میں بہت اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سب سبجیکٹس میں بہت بہترین ہوتے ہیں۔ تو یہ سب خصوصیات کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ سب بچے جو ہیں نا جینیٹیکلی ان میں فیملی وائز ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہینڈ رائٹنگ کا بہت زیادہ اس میں ہوتا ہے کہ بہت ساری فیملیز کی میں بچوں کی جینیٹیکلی ہینڈ رائٹنگس جو ہے نا وہ بہت زبردست ہوتی ہیں۔ دی پاسنگ آف ٹریٹس ان نیکسٹ جنریشن از نون ایز ہیریڈیٹی۔ اس سے مراد وراثت یا موروثی طور پر، دیئرفور جینیٹکس از دا اسٹڈی آف ہیریڈیٹی، یعنی یہ وراثتی طور پہ جو خصوصیات کے منتقل ہونے کی تعلیم ہے، اس کو جینیٹکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹاپ اینڈ چیک، گرین کلر کا یہاں باکس پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بنا ہوا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہیو یو ایور ہیڈ سچ اے فیسینیٹنگ ایکسپیرینس، کبھی آپ کو ایسا اتفاق ہوا ہے دیٹ اے اسٹرینجر، کہ کوئی اجنبی ہیڈ ریکگنائز ہوز چائلڈ یو آر، کہ کبھی کسی اجنبی نے آپ کو پہچان لیا ہو کہ آپ کس کے بیٹے ہو، اینڈ ہوز سبلنگ یو آر، سبلنگ سے مراد آپ کس کے بھائی ہو۔ ہاؤ واز دا ہی ایبل ٹو میک سچ این ایکوریٹ گیس، شیئر یور ایکسپیرئنس۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ ایسا کرنے میں کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنا ایکسپیرئنس شیئر کریں۔ ایکسپیرئنس تو بہت سارے آپ سب کو بھی اپنے اپنے طور پہ ہوئے ہوں گے۔ یہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس نے آپ کے بڑوں میں سے کسی کو دیکھا ہوتا ہے، جیسے کوئی شخص آپ کے والد کو جانتا ہے، آپ کے والد کا دوست تھا، بہت عرصے کے بعد ملتا ہے،
تو اگر بیٹے کو وہ کہیں پہ دیکھ لے تو وہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ تم فلاں شخص کے بیٹے ہو. کیوں؟ کہ یہ قدرتی طور پہ بیٹے میں باپ والی ساری شکل و شباہت اور عادتیں اور انداز آ جاتا ہے, تو وہ جلدی سے آپ کو پہچان لیتے ہیں. ایسا تو بہت زیادہ ہوتا ہے. ویریشنز ٹو انڈیویجولز پروڈیوس سیکشولی آر نیور جینیٹیکلی آئیڈینٹیکل. ٹھیک ہے, دو انڈیویجول جو جنسی طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن وہ جینیٹیکلی ملتے جلتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس سے مراد, اس بات سے اصل میں مراد یہ ہے کہ جو بچے ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں تو ان کی عادتیں نا ایک دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتی ہیں. یہ ویریشنز پہ ہم آگے نا تغیرات, تبدیلیاں, تھوڑا بہت نا کچھ تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں شخصیت کے اندر. جیسے ویریشنز آر ڈفرینسز ان ٹریٹس بٹوین انڈیویژول آف دا سیم اسپیشیز. ایک ہی جیسے افراد کی درمیان, ٹھیک ہے, کچھ مختلف عادتیں بھی ہوتی ہیں. ویریشنز ود ان اے اسپیشیز آر اسینشیل فار دا سروائیول آف اسپیشیز. اور ان کے اندر بدلتے ہوئے تغیرات, ان کے موڈ, ان کے انداز جو ہوتے ہیں نا وہ ضروری ہوتے ہیں. اسپیشیز کہتے ہیں نا قسم, نسل کو, ان کی نسل کی حفاظت کے لیے. ان سیکشولی ریپروڈیوسنگ آرگینزم جینیٹک ویریشنز آر کازڈ بائی. جینیٹکس میں تبدیلیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے, اس میں آپ کا یہ آ جائے گا کراسنگ اوور. اس میں آتا ہے اولاد میں والدین کی خصوصیات کا مرکب. ٹھیک ہے, والدین کی دونوں کی ملتی جلتی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ بچوں میں آ جاتی ہیں. پھر آئے گا میوٹیشنز. یہ ہے چینج ان کوالٹیز. ٹھیک ہے, اس کا آسان مطلب ہے چینج, تبدیلی. انوائرمنٹل فیکٹرز وچ کاز ویریشنز انکلوڈ. ماحولیاتی جو تبدیلیاں ان کے اندر عادتوں میں تبدیلی لے آتی ہیں, ماحول کی وجہ سے بھی آتے ہیں, بہت زیادہ تبدیل ہو جاتی ہیں. جیسے کہ ڈائٹ وہ کیسی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈائٹ کا بھی اس میں بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. ٹیمپریچر کیسا ہے اس جگہ کا. پھر ہیومیڈیٹی ہے. ہیومیڈیٹی کہتے ہیں نمی کو. ٹھیک ہے, سم ویریشنز ہیو فیو ڈسٹنکٹ فارمز اینڈ آر کالڈ ڈسکنٹینیوس ویریشنز لائک فری اور اٹیچڈ ایئر لوبس. اچھا جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو کہ الگ قسم کی ہوتی ہیں جسے ڈسکنٹینیوس ویریشنز کہا جاتا ہے. جیسے کہ بچوں کے جڑے ہوئے کان ہونا یا الگ الگ کان ہونا. ٹھیک ہے, ایئر لوبس, یہ یہاں پہ آپ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں گے نا تو یہاں پہ یہ کان کی بنی بھی ہوئی ہیں تصویریں. ٹھیک ہے, اٹیچ ایئر لوب, فری ایئر لوب. ٹھیک ہے, میرے بھی دونوں بچوں میں اس چیز کا فرق ہے. ٹھیک ہے, ایک کے کان جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اور ایک کے کان الگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے بچوں میں یہ چیز ہوتی ہے. آن دا ادر ہینڈ دا ویریشنز which have a wide range of types of one extreme to another are called continuous variations. ٹھیک ہے, اور دوسری ایک اور خاص قسم کی, ایک قسم سے دوسری قسم میں تبدیلی جسے کنٹینیوس ویریشن کہا جاتا ہے, اس میں آ جاتی ہے ہیومن ہائٹ اینڈ اسکن کلر. یعنی انسان کا قد کاٹ اور اس کی اسکن کا کلر. ٹھیک ہے, یہ دوسری قسم کی ویریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آگے نیکسٹ پیج پہ آ جائیں تو یہاں پہ آپ کا ڈسکنٹینیوس ویریشن سے مراد یہ ہے کہ بعض ایسی ویریشنز ہوتی ہیں جو کہ جینز میں تو موجود ہوتی ہیں لیکن اس انسان کے ماحول بدلنے سے, اس کی جگہ یا خوراک بدلنے سے, اس کے ارد گرد کے لوگوں کے تبدیل ہونے سے اس کی وہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں نا, اگر کوئی صحت مند ماحول میں رہتا ہے تو اس کی گروتھ جو ہے, جیسے مثال کے طور پہ ان کی فیملی میں کمپلیکشن ڈارک ہیں, لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو کہ اچھے ماحول میں پرورش پاتا ہے, اسے خوراک بہت اچھی ملتی ہے, تو اس کا یہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ زیادہ اچھا گرو کرے گا اپنی فیملی میں, بہتر ہوگا اپنے ان بہن بھائیوں سے جو کہ پہلے سے موجود ماحول میں رہ رہے ہیں. یعنی کہ جیسے اگر کوئی بچہ اپنے کسی فیملی دوسری ملک سے باہر چلا جائے یا کسی دوسرے علاقے میں, کسی پہاڑی علاقے میں چلا جائے رہنے کے لیے, اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے رہنے کے لیے کسی خوشگوار مقام پہ آپ بھیج دیتے ہیں, تو کسی ایک بچے کو آپ بھیجتے ہیں, اس کی گروتھ کا وقت ہوتا ہے اور وہ زیادہ اچھی اس کی گروتھ ہو جاتی ہے, اس کا رنگ روپ بھی اچھا نکل آتا ہے. تو یہ والا جو پورشن ہے نا
اس کو دھیان سے سمجھیں. یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسی طرح دیکھیں اب ایک فیملی ہے جس میں بچے سارے ذہین ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ممکن ہے کہ مستقبل میں ان کے فیملی میں سے وہ جو ایک صلاحیت ہے اگر وہ اسے استعمال نہیں کریں گے تو وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ جو چیزیں فیملی وائز اچھی ہوتی ہیں ان کو مزید گرو کرنا چاہیے. اس ٹاپک میں سمپلی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو کہ اگر کوئی بچہ، جیسے کسی فیملی میں بچوں کے بال لمبے ہوتے ہیں لیکن بہت گھنے خوبصورت بال ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ بچہ ایسے ماحول میں چلا جاتا ہے جہاں کا پانی اچھا نہیں ہے، جہاں کی آب و ہوا بالوں کے لیے صحیح نہیں ہے، سازگار نہیں ہے، یا کوئی بچہ ہے جس کے پیرنٹس کی ہائٹ بہت اچھی ہے مگر وہ بچہ اچھی خوراک نہیں لیتا، تو جینس میں تو اس کے وہ چیز ہے لیکن وہ چیز اگر خوراک نہیں وہ اچھی لے رہا ہے تو وہ کیسے گرو کرے گا. تو یہ وہ والی ویریشن ہے، دوسری والی ویریشن. ٹھیک ہے، تو یہ ویریشن کی اقسام تھی. اب ہم اڈیپٹیشن کی طرف آتے ہیں. اڈیپٹیشن کیا ہوتی ہے؟ موافقت، یعنی اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال لینا. اڈیپٹیشن از دا پروسیس بائی وچ اے اسپیشی بیکمز فٹ ٹو اٹس انوائرمنٹ. یعنی یہ تو دیکھیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جہاں پہ رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ جیسے وہ کسی دوسری جگہ سے آئے ہوتے ہیں، تو مثال کے طور پہ ان کی فارسی زبان ہوتی ہے یا عربی ہوتی ہے، تو لیکن جہاں وہ آتے ہیں وہاں پنجابی یا اردو یا کوئی اور زبان بولی جاتی ہے، تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد آہستہ آہستہ اسی رنگ میں، جسے ہم کہتے ہیں رنگ میں رنگ جانا، یا اس کے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، وہ بھی وہی لینگویج بولنے لگتے ہیں اور پھر ان کی اگلی نسلیں بھی آہستہ آہستہ اس لینگویج کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اڈیپٹیشن یہی چیز ہے. مثال کے طور پہ ماحول کے مطابق موافقت، فٹ ہو جانا اپنے ماحول کے مطابق. انڈیویجولز آف اے اسپیشی میں ڈفر ان مینی ٹریٹس. مختلف اقسام میں مختلف قسموں کے انڈیویجولز جو ہیں وہ مختلف تو ہو سکتے ہیں. سم میں بی لارجر. ٹھیک ہے، فائٹ آف انفیکشنز بیٹر. اچھا، ہیئرر. اچھا، یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ بڑے ہو سکتے ہیں، کچھ کے لمبے بالوں والے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے ماحول کو بہتر طریقے سے لڑ سکتے ہیں اپنے ماحول میں. ہیو اسمالر ایئرس، کسی کے چھوٹے کان ہو سکتے ہیں. سم آف دیز ٹریٹس پرووائڈ کمپٹیٹیو. اس بات کو آپ ذرا دھیان سے سنیے گا. ایڈوانٹیجز لائک اسپیڈ، اسٹرینتھ اور اٹریکٹیونیس. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہرن کو تیز بھاگنے کی صلاحیت دی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے دشمن سے. ٹھیک ہے، تو اس کی یہ تیزی اس کے کام آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی ٹانگیں پتلی ہوتی ہیں، پھرتیلی ہوتی ہیں، اور وہ ایسے لوگ. اسی طرح سے انسانوں میں جن لوگوں کی مثال کے طور پہ کان جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے. جن کے کان الگ لوپ والے ہوتے ہیں وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی عادتوں میں جو ایک جیسی شکل کے کانوں والے بچے ہوتے ہیں ان کی عادتیں بھی کچھ ملتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس ٹائپ کی چیز کی یہ بات کر رہے ہیں. پھر یہ گرگٹ کی انہوں نے تصویر بنائی ہوئی ہے. تو یہ پکچر جو یہ دے رہے ہیں نا ڈائیگرام، اس کا مقصد ان کا یہ ہے کہ گرگٹ جو ہوتا ہے نا، آپ اسی کو دیکھ لیں کہ یہ اپنے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. تو اس سارے ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ اڈیپٹیشن جو ہے نا وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لینا. تو یہاں پہ میرا آج کا سائنس کا یونٹ 3 کا فرسٹ لیکچر ختم ہوا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے لیکچر لاتی رہوں گی. تو زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے سبسکرائب کریں. آپ لوگ جو ہے جو بچے مجھے پسند کر رہے ہیں، جن کو میتھڈ پسند آ رہا ہے، تو میں بہت خوش ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں خود اپنے بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں اور ماشاءاللہ سے میرے بچے پوزیشن ہولڈر ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بچے پڑھتے ہیں. اور میں نے ہمیشہ انہیں خود پڑھایا ہے اور اب تو ماشاءاللہ وہ خود چیزوں کو کور کر لیتے ہیں. آپ لوگ بھی نا بیٹا، مجھے جب لڑکے خاص طور پہ، کیونکہ لڑکیاں تو پڑھائی پہ توجہ دیتی ہیں، بچے لڑکے جب پڑھتے ہیں نا تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. تو آپ جو پیارے پیارے اچھے بیٹے ہیں تو وہ ضرور اس پہ توجہ دیں، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ بچے رسپانس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ساتھ بیٹا لیکچر سنتے رہو گے نا تو ساتھ آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تیار شدہ ایکسرسائز کوئی آپ کو کر کے دے دے اور آپ وہ اتار لیں، یہ اس میں کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. خوبی یہ ہے کہ آپ لیکچر بہت اچھے طریقے سے لیں، اس کے بعد آپ خود اس کویسچن کے آنسر کریں. ٹھیک ہے، نہ آپ نے اپنے گھر والوں کو پریشان کرنا ہے، نہ آپ نے اپنے ٹیچرز کو تنگ کرنا ہے.
آپ لیکچر دھیان سے سنا کریں. کلاس میں بھی جب آپ کی ٹیچر لیکچر دے رہی ہوتی ہیں تو اس کو بہت دھیان سے سنا کریں. تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.